پرانے شہر کے جہاں نما علاقے میں 15واں جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص میں گزشتہ کئی سالوں سے جہاں نما پلے گراؤنڈ میں بانی جلسہ فیصل بن طریف عبداللہ بن طریف کی زیر نگرانی جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا جاتا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری اور حیدرآباد کے سرکردہ علماء و مشائخین نے جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی۔ مقامی اور قومی سطح کے علماء اکرام نے جلسے کو مخاطب کیا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ويتولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی سعادت مرحمت فرمائی ہے۔ دراصل دوستو، حبیب پاک کا تذکرہ سننے کے لیے ہم آئے نہیں، ہمیں رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، اس لیے کہ یہاں پر آنے کی انہی لوگوں کو توفیق ہوتی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مقبولیت ہوتی ہے، اور یہ تذکرہ وہی لوگ سنا کرتے ہیں جن کے دل میں حبیب پاک کی محبت ہوتی ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ محفلیں جو ہم سجا رہے ہیں، یہ حبیب پاک کا جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ ہم یہاں زمین کی بستیوں میں حبیب پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن خالق کائنات عرش کی بلندیوں میں فرشتوں کے سامنے مصطفیٰ کا تذکرہ۔ تو حاضرین محترم، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، میری عزت و جلال کی قسم، میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا مصطفیٰ کہ جو آپ کا مقام و مرتبہ میرے پاس تھا وہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرو۔ دنیا والوں کے سامنے آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو حاضرین محترم، اللہ نے جب ساری کائنات کو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا جو حبیب پاک کا جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا وہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ تو حاضرین محترم، آج حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تذکرہ سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بڑی شان و عظمت کے ساتھ فرمایا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ حبیب پاک کا تذکرہ فرمایا۔ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے دوستو، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس پیغمبر کو پکارا اور جس نبی کو اللہ نے قرآن میں خطاب کیا، نام لے کر خطاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک۔ تو جس پیغمبر کو اللہ نے پکارا، نام لے کر پکارا، جس نبی کو اللہ نے خطاب کیا، نام لے کر خطاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، حضرت زکریا علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نام لے کر پکارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر پکارا۔ جس نبی کو اللہ نے پکارا، نام لے کر پکارا، لیکن جب بات آتی ہے اپنے حبیب پاک کی، لیکن جب بات آتی ہے اپنے مصطفیٰ کو ندا دینے کی، تو پوری قرآن میں کہیں پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ اگر محمد کا لفظ استعمال کیا تو نبوت اور رسالت کی صفت کے ساتھ استعمال کیا۔ کہیں پر فرمایا وما محمد الا رسول، کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ، کہیں طٰہٰ کے ذریعے سے اپنے حبیب کو پکارا تو کہیں یاسی کے ذریعے سے پکارا، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بیان کیا، خطاب کیا مصطفیٰ کو یا ایھا المزمل کے ذریعے سے خطاب کیا، مدثر کے ذریعے سے خطاب کیا۔
تو حاضرین محترم، اللہ نے جب حبیب پاک کا تذکرہ فرمایا تو ایسی شان و عظمت کے ساتھ فرمایا کہ نام لے کے نہیں پکارا۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے، یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہی نہیں دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اپنے انتقال کے وقت اپنے شہزادے شیس علیہ السلام سے وصیت کرتے ہیں، بیٹا میری تاکیدی وصیت تم کو ہو یاد رکھنا، فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَى جَنبِهِ اسْمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا جب بھی تم اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس ذات گرامی کا بھی ذکر کرنا جن کے صدقے میں تم اور ہم بنے ہیں۔ اس لیے کہ بیٹا جب اللہ نے مجھ کو جنت میں داخل کیا کہ جنت کے ہر پتے پر جہاں اللہ نے اپنا نام لکھا تھا اس ذات گرامی کا بھی نام لکھا تھا، میں نے دیکھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب دنیا میں منتقل کیا، اپنے قصور کی معافی کے لیے کئی برس تک اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصور کو، ان کے خطا کو درگزر نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اچانک خیال آتا ہے کہ جنت سے نکلتے وقت جنت کے دروازے پر اللہ کے نام کے ساتھ لفظ محمد لکھا ہوا تھا۔ عرض کرتے ہیں مولا میں اس ذات گرامی کا واسطہ لے کر دعا کرتا ہوں، مولا میری دعا کو قبول فرما، میرے خطا کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصور کو، ان کے خطا کو اسی وقت درگزر کرتا ہے اور عرض کرتا ہے اے آدم میں نے اس ذات گرامی کا تذکرہ تمہارے سامنے کبھی کیا نہیں تھا، ان کی شان و عظمت کو میں نے تمہارے سامنے کبھی بیان کیا نہیں تھا، تم کو کیسے پتا چلا کہ ان کی شان و عظمت میرے پاس اس قدر بلند و بالا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا جب تو نے مجھ کو جنت میں داخل کیا تو جنت کے ہر پتے پر جہاں تو نے اپنا نام لکھا تھا اس ذات گرامی کا بھی نام لکھا تھا، میں نے دیکھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ اس سے زیادہ عظمت والی تیرے پاس اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اس لیے میں اس ذات گرامی کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم میری عزت و جلال کی قسم، اس ذات گرامی کا وسیلہ لے کر تم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کے حق میں دعا کرتے تب بھی تمہاری دعا رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے حبیب پاک کا وسیلہ اس وقت لیا جب سرکار دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے۔ حبیب پاک کی ولادت باسعادت سے ہزاروں سال قبل سرکار کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، تو آج ہم حبیب پاک کی ولادت کے بعد اگر مصطفیٰ کا نام لے کے دعا کریں تو کیسے ہماری دعا رد کی جائے گی؟ بتاؤ۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اطعموا الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یقیناً کھانا کھلانا جو ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کئی مسلمان جو ہے اپنے اپنے طور پر یہ اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے بالخصوص جو ہے دعوتوں کا اہتمام کر کے جو ہے کھانے وغیرہ کھلاتے کرتے ہیں۔ یہ اہتمامات جو ہے شہر حیدرآباد میں برسوں سے چلے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اسی کی کڑی علی جناب جو ہے فیصل بن طریف صاحب اور علی جناب عبداللہ بن طریف صاحب، یہ دو بھی جو ہے تقریباً 15 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے ایک بہت بڑے پیمانے پر، کہ جس میں ایک کثیر عوام جو ہے یہاں پر آ کر تناول تبرک سے فارغ ہوتی ہے، اور اسی کے ضمن میں جو ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جس میں علماء کرام و مشائخین اعظام آتے ہیں۔ سالہ سال سے جو ہے یہ اہتمام ہوتا چلا رہا ہے، جلسے میں لوگ شرکت کرتے ہیں، پھر اس سے قبل تقریباً 1500 سے 2000 لوگوں کے کھانے کا جو ہے یہاں پر بندوبست بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے دیگر مقامات پر۔ تو یہ سلسلہ جو ہے 15 سال سے زائد ہو چکا ہے، جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس کا اہتمام کرنے والوں کو دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ انہیں کی جو ہے فیملی کے جو ہے یہ تمام ممبران ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی جو ہے یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس سلسلے کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں۔ بہن یہ کر دیتے چھکا چھک کر دیتے تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے، آپ کو کتنا مشکلات؟ اب یہ جو ہے جلسہ آج جس طرح یہ مغرب سے جو ہے یہ جلسہ شروع ہوا ہے، کل صبح سے ہی جو ہے اس کا اہتمام ہونے لگتا ہے، یہ میدان کی بھی جو ہے صاف صفائی ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیکوریشن وغیرہ کے لیے تقریباً جو ہے مکمل طور پہ ایک دن سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، تقریباً جو ہے 35-40 گھنٹے جو ہے اسی میں جو ہے لگے رہتے ہیں، اور کھانے وغیرہ کا اہتمام تو جو ہے تقریباً 1-2 دن ہوتے ہیں، اسی دوران جو ہے کھانے کا اہتمام جو ہے شروع ہوتا ہے، اس میں ترکاری کی کٹنگ وغیرہ اور دیگر جو ہے اطعام کے لیے جو سہولتیں ہوتی ہیں، جو انتظامات ہوتے ہیں، 2 دن قبل ہی سے جو ہے یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا نام بتائیے۔ جی میں سید محمد بہاء الدین زبیر ہوں۔ آج کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں جو ہے میں نے نظامت کے فرائض انجام دیے ہیں، اور یہ تمام حضرات تھے، گلپوشی وغیرہ علماء کی جو ہوئی ہے، جناب ثاقب صاحب، اور یہ حافظ محمد حسان بن طریف صاحب،
عبداللہ بھائی کی جو ہے فرزند ہیں، یہ حفظ قرآن مجید بھی کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے آج کے جلسے میں خطاب بھی کیا، اور انہی کے جو ہے چھوٹے بھائی ہیں محمد عطا اور محمد زید، انہوں نے بھی جو ہے آج خطاب کیا، جس کے ذریعے سے جو ہے عوام الناس کا دل بہت خوش ہوا، اور بہت زیادہ جو ہے عوام نے دعائیں دی، اور ہر کوئی جو ہے مل کر یہ کہہ رہا تھا کہ واقعی میں ایک نورانی محفل تھی، ایک ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے بلا شک و شبہ نازل ہوتی ہیں، لیکن لوگ جو ہے محسوس بھی کر رہے تھے کہ ایک نورانی مجلس، ایک رحمت کی سوغات ہو رہی تھی۔ اچھا بات ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔